آج تو پاکستان کے اندر بڑے بڑے اخباروں میں اور میڈیا چینل والوں نے اخباروں پر سب سے فرنٹ لائن پر بڑی پٹی چھپی کہ جناب اب پاکستان میں جو سود ہے، شرح سود پہلے 15% تھا، اب شرح سود بڑھ کر 15 سے 16% ہو گئی ہے۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ وہ تو امام احمد بن حنبل تھے جنہوں نے صرف ایک چیز کے لیے جو حکمران نے کہا تھا کہ جناب قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے، آپ نے کہا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو مروا دوں گا، اٹھوا لوں گا، کوڑے لگواؤں گا، ہتھکڑیاں لگواؤں گا، بیڑیاں لگواؤں گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم چپ کر جاتے ہیں، آپ حکمران ہیں، بادشاہت آپ کے پاس ہے، حکمرانی آپ کے پاس ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے صرف اس بات پر حکمران سے ٹکر لے لی کہ اس نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، آپ نے کہا نہیں ہے۔ آج تو خود فساد کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، شراب کے بل پاس کیے جا رہے ہیں، زنا کے بل پاس کیے جا رہے ہیں، ختم نبوت کے ساتھ غداریاں ہوتی ہیں، کوئی آواز نہ اٹھائے۔ اور پھر یہاں سود کھلے عام ہو، کھلے عام اخباروں پر پٹی لکھی ہوئی ہے کہ شرح سود جو ہے وہ 15 سے 16% ہے۔ اب کسی عالم نے آواز نہیں اٹھائی۔ محراب و منبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر بات کرنی چاہیے نا۔ تو مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس دنیا میں سود کھاتا ہوگا قیامت والے دن وہ مفلوج ہو کر کھڑا ہوگا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ بتا کہ قیامت والے دن حظیرۃ القدس مطلب جنت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی یا رب بتا قیامت والے دن حظیرۃ القدس اور تیرے عرش کے سائے کے نیچے کون کون لوگ کھڑے ہوں گے جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی اور، تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ قیامت والے دن میرے عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اپنی آنکھ کو برائی سے بچایا ہوگا، اپنی آنکھوں سے برائی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا جس نے اس دنیا میں اپنی آنکھ کو بچایا، برائی کی طرف نہ دیکھا، اور حضور نے فرمایا جس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ اپنے اپنے مال کو سود سے بچاتے ہیں وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جو لوگ اپنے اپنے مال کو سود سے بچاتے ہیں وہ بھی عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنا حکم دیتے ہوئے رشوت نہیں لیتے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ مطلب وہ کرسی پر بیٹھے ہیں، افسری کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ان کے ایک بات کرنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ لوگ ایک سائن کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے، حکم دیتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھ کر حکم دیتے ہیں اور رشوت نہیں لیتے، کسی کا کام ویسے ہی اللہ رسول کے لیے کروا دیتے ہیں، تو وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ لیکن ہم نے یہاں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہمارے بڑے قریبی ہیں، وہ مکے مدینے میں گئے، حرم کعبہ میں بیٹھ کر وہاں رشوت اپنی نہیں چھوڑی۔ لوگوں نے بتایا وہاں پر بیٹھ کر فون آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جناب وہ 50,000 روپیہ میرا رشوت کا بنتا ہے تو وہ بھی دو۔ رشوت خور، سود خور، حرام کھانے والے باتیں لبیک والوں کو کرتے ہیں، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں، باتیں ان پر کرتے ہیں جن کو گنبد خضرا سے آتا ہے۔ باتیں ان کو وہ لوگ ہمیں کرتے ہیں جو رشوت خور ہیں، ان کو حرام۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔